السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں جو عاقل بالغ ہیں ان پر، لیکن بیماری ایک ایسی حالت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور پھر وہ بیمار ان روزوں کو قضا کرے گا یا کفارہ ادا کرے گا، اس کی کیا تفصیل ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں تو وہ ان روزوں کی قضا بعد میں کریں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے جو ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اگر روزے دار سفر کر رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسے ہی اگر روزے دار بیمار ہو جائے تو وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کب روزہ چھوڑے گا، کون سی بیماری پر روزہ چھوڑے گا، بیماری کی نوعیت کیا ہے، یہ اصل مجھے بتانا ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ بیمار کی تین حالتیں ہیں، بیماری تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ پہلی وہ کہ جس میں بیماری بالکل ہلکی اور معمولی سی ہے، جس سے روزے دار کا روزہ متاثر نہیں ہوتا، جیسے ہلکی سی سردی ہے، ہلکا سا سر میں درد ہے یا دانت میں درد ہے، اس قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو ایسی بیماری پر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اصل میں انسان کے روزے پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اور اس سے اسے کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہے، تو ایسی بیماری پر روزہ نہیں ترک ہونا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس میں روزے دار پر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن نقصان نہیں ہے، مشکل ہے، اگر روزہ رکھے گا تو اس بیماری کی وجہ سے اسے پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، تب ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا مسنون ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے اگر اسے اس کی وجہ سے مشقت ہو رہی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جب آدمی وہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھے تو مشقت بھی ہے اور اس سے نقصان بھی اس کو ہو رہا ہے، جیسے ایسا شخص جو شوگر کی بیماری مبتلا ہو اور اگر وہ نہ کھائے، گولیاں نہ کھائے وقت پر، یا اس کی غذا اس کو نہ ملے تو وہ بیمار ہو کر کے اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے افراد ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے، ان پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی بیماریاں جیسے مثلاً وہ افراد جن کی جو ڈائلسس پر ہیں، جن کی کڈنی کا مسئلہ ہے، ایسے جو بیماریاں جڑی ہوئی ہیں ان سے اور ان کی وجہ سے انہیں مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو ایسے لوگوں کے حق میں روزہ ان کے اوپر نہیں ہے، وہ روزے کو ترک کر دیں، اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے جب انسان کی جان کا خوف و خطرہ ہو۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو ایسے افراد روزہ چھوڑ دیں گے جو ایسی بیماری میں ہے جس کی وجہ سے مشکل ہو، یا ایسی بیماری جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چھوڑنے کے بعد ان روزوں کا کیا کرے گی، کیا قضا کریں گے یا ان کا کفارہ ادا کریں گے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہم کو جاننا چاہیے کہ بیماری دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ بیماری کہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، عام طور پر اس سے شفا یابی انسان کو نہیں ملتی ہے، ایسی بیماری ہے۔ اور ایسی بیماری بعض جو انسان کے پاس کچھ دن ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بیماری جو انسان کے ساتھ مسلسل جڑی ہوئی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور ایسی بیماری ہے جو ختم ہو، جیسے بخار ہے جس کی وجہ سے آدمی چل پھر نہیں سک رہا ہے، بستر پر ہے، کچھ دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جتنے دن روزے چھوٹے اتنے دنوں کے بعد میں وہ قضا کر لے۔ تو یہ جو ہے ان کے ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ کب قضا کریں گے، جب ان کے پاس وہ بیماری ایسی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کفارہ ادا کریں گے جب بیماری ان کے ساتھ مسلسل جڑی ہوئی ہے۔ اور وہیں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جن حالات میں روزہ رکھنا انسان کے لیے مکروہ ہے یا حرام ہے، تو ان حالات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس وقت میں ہیں۔ بسا اوقات ایسے مسلمان ہوتے ہیں، ان کا جذبہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اجر کو حاصل کریں، لیکن یہ حدیث بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس کے رخصتوں کو، اس کے چھوٹ کو اختیار کریں۔ تو اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ جو لوگ ایسی بیماری مبتلا ہیں جن میں انہیں مشکل ہے یا نقصان ہے، کہ ان کو چھوڑ دیں، اور بعد میں اگر بیماری ختم ہو جاتی ہے تو وہ قضا کر لیں۔ اگر بیماری جڑی ہوئی ہے تو وہ ان کے اپنے ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ رخصت کو اپنانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، تو لہٰذا یہ
اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔